اسی طرح سے 11ویں چیز اس میں ہے قیاس فاسد سے استدلال. کیا ہے؟ الاستدلال بالقیاس الفاسد كقولهم ان انتم الا بشر مثلنا. قیاس فاسد سے استدلال کرنا جیسے نبیوں کے انکار کے لیے کہنا ان انتم الا بشر مثلنا، یعنی تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی تم انسان ہو لہذا ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے. اللہ تعالی حق جس پر چاہے نازل کرے. اور قیاس فاسد، اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ قیاس کہتے کس کو ہے؟ قیاس کے تعلق سے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں قیاس کو سمجھیں، شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں القیاس لغتاً التقدیر والمساوات. قیاس لغت میں کہتے ہیں اندازے کو، برابری کو. واصطلاحاً تسویۃ فرع باصل فی حکم لعلت جامعۃ بینہما، یعنی فرع کو، اس کو سمجھیں. بہت سارے لوگ سرے سے قیاس ہی کا انکار کر دیتے ہیں. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ فرع کو اصل کے تابع کرنا. میں اس کو سمجھا رہا ہوں، گھبرائے نہیں. فرع کو اصل کے تابع کرنا دونوں میں مشترکہ علت کے وجود کی وجہ سے. اس کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر 2 مثالیں ہم دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام کیا. اور اس زمانے میں معروف چیز تھی کہ وہ لوگ جو اور کچھ محدود چیزوں سے شراب بنایا کرتے تھے جس کو پی کے نشہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں آیت نازل کی اور خمر کو حرام کر دیا. اب اگر آدمی دیکھے کہ اس زمانے میں خمر کس کو کہا جاتا تھا اور وہ کن چیزوں سے بنتی تھی اور اس کی نوعیت کیا تھی تو اس کو معلوم ہو جائے گا بھئی یہ چیزیں ہیں، اس سے شراب بنتی تھی. اس کو پی کے لوگ جھومنے لگ جاتے تھے، نشے میں آتے تھے. اب اگر کوئی اور چیز ہے جو اس نوعیت کی نہ ہو لیکن اس میں بھی جس سبب سے اس خمر کو حرام کیا گیا، اگر وہی سبب، وہی وجہ، وہی برائی اس میں بھی ہے تو اس پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے جو اس میں تھا. وہ حرام تو یہ بھی حرام. کیوں؟ نشہ اس میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی براؤن شوگر وغیرہ ہے، جو اس طرح کی جو بھی ڈرگز ہوتی ہیں، اگر آدمی کہے کہ دیکھیے اس زمانے میں جو تھا وہ لکوڈ ہوا کرتا تھا پینے کا شراب، اور یہ لکوڈ نہیں ہے، یہ دھواں بنا کے استعمال ہوتا ہے یا کھا کے ہوتا ہے یا انجیکشن سے ہوتا ہے، وہ الگ تھا یہ الگ ہے، تو اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، اس پر وہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں جو شراب کا ہے. کئی اعتبار سے یہ شراب سے بھی برا ہے. تو عالم یہ کہے گا کہ دیکھیے اس زمانے میں جو خمر تھی، خمر کی حرمت کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ جو سے بننا، انگور سے بننا، یہ وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون. وجہ اس کی ہے کہ تم کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. الخمر ما خامر العقل. خمر کہتے کس کو ہے؟ خمرہ پردے کو کہتے ہیں، اوڑھنی دوپٹے کو کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سر ڈھانپتے ہیں اس سے. تو خمر کو خمر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے. تو اگر اس چیز سے اگر وہ پی کے نشہ ہوتا تھا اور کھا کے نشہ ہوتا ہے تو کھانا اور پینا کو آپ الگ نہیں کر سکتے. بات تو وہی ہے، کھاؤ یا پیو، نشے میں آدمی آتا ہے. اس نشے کی وجہ سے اگر وہ پی کر حرام تھا تو یہ کھا کے بھی حرام ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قیاس، جبکہ اس میں اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشہ والی چیز خمر ہے اور ہر خمر کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس میں چاہے پینے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز ہو یا دھوئیں کی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ سب کا سب کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اصل اس میں نشہ ہے اور وہ چیز پی جاتی تھی، یہ پیتے نہیں ہے، لہذا اس کے تابع اس کو کیا جائے گا. اور مشترکہ وجہ کی وجہ سے آج ڈرگز کا استعمال کرنا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اور ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر
اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں یا پاؤں میں کہیں ایسا زخم ہے جو سڑ رہا ہے، ڈاکٹر بتایا اس کو، اور ڈاکٹر اس سے کہے کہ دیکھیے آپ کا پاؤں اس کو کاٹنا پڑے گا، نہیں تو کیا ہوگا، آپ کا یہ جو زخم ہے یا یہ جو مرض ہے یہ آپ کے پورے بدن میں پھیل جائے گا اور آپ کی ہلاکت اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ تو اب شرعی طور پر کیا اس کا پاؤں کا وہ جو حصہ ہے، مان لیجیے تھوڑا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے جہاں بیماری یا زخم ہے، کیا اس کو کاٹا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت میں تو مسلمان کی جان مال محترم ہے، اب ڈاکٹر کے لیے کیا ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ علماء نے بتلایا، مثال کے طور پر اس کے لیے دلیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا واقعہ ہے، کشتی کا واقعہ۔ خضر جس کشتی میں سوار ہوئے اسی کو کیا کر دیا، اس میں عیب پیدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور یہ مال کو ضائع کرنا یا نقصان پہنچانا یہ غلط ہے، انہوں نے اعتراض کیا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ آگے جا کر ایک بادشاہ ہے جو کیا کرتا ہے، جو اچھی کشتیاں ہوتی ہیں ان کو ہڑپ جاتا ہے، لے لیتا ہے، لوگوں پر ظلماً اس پر قبضہ کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور ایسی کشتی اگر ہو جس میں عیب ہو تو نہیں لیتا ہے۔ تو میں نے اس لیے اس میں عیب پیدا کیا تاکہ اس کو چھین نہ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جز میں عیب پیدا کرنے سے کل کی حفاظت ہوتی ہے، جز کے عیب سے اگر کل کی حفاظت ہوتی ہے تو یہ جائز ہے۔ اگر ہاتھ کاٹنے سے اتنا حصہ اگر پورا بدن محفوظ ہوتا ہے تو یہ عیب جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، اس پر اس کو قیاس کیا علماء نے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جن کو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو اب قیاس یہ ہے کہ اصل چیز ایک ہوتی ہے جو قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے، پھر ایک نیا مسئلہ آتا ہے جو بعد کے دور میں آتا ہے۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو علت ہو، جو مشترک ہو، اگر اس میں جو وجہ تھی اس میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کا جو شرعی حکم تھا اس پر بھی وہی حکم لگایا جاتا ہے۔ جیسے شراب کا آپ نے دیکھا اور ڈرگز کا دیکھا، نشہ حرام، نشہ اس میں بھی ہے، نشہ اس میں بھی ہے، وجہ اس میں بھی، وجہ اس میں بھی ہے، حکم اس پر کیا ہے، حرمت کا حکم ہے، تو اس پر بھی وہی حکم لگے گا، یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اس کو قیاس کہتے ہیں، لیکن اس کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ وہ قیاس جو دلیل کے خلاف ہو قبول نہیں ہوگا۔ اگلی مثال ہم دیکھتے ہیں، انوکھی۔ مثلا ایک انسان بیٹھ کے سوچے مسجد حرام میں کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے نمازیں حیض کی حالت میں معاف رکھی ہیں، بلکہ پڑھنا منع ہے۔ حیض کی حالت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں۔ اور حیض کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن جب حیض سے پاک ہوگی تو اس کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا وہ کرے گی، لیکن جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں کرے گی۔ اب ایک آدمی بیٹھ کے غور کرے مسجد حرام میں، مسجد حرام کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کتابیں لکھتے ہیں مدینہ میں لکھی گئی ہے، اور تو اس کے مدینہ میں لکھنے سے وہ صحیح ہو جائے گا؟ مسجد حرام میں بیٹھ کے غور و فکر کیا وہ حق ہوگا؟ ضروری نہیں ہے، جگہ سے فکر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مشرکین نے بت کہاں رکھے تھے؟ مسجد حرام میں۔ اب یہ آدمی بیٹھ کے سوچ رہا ہے، دیکھو اسلام کے 5 ارکان ہیں، پہلا رکن تو شہادتین ہے، وہ تو چھوڑ دو، کبھی معاف نہیں، اس کے بعد نماز، اس کے بعد پھر زکوٰۃ، پھر حج اور روزہ، اور بعض روایتوں میں تقدیم و تاخیر بھی روزہ اور حج ہے۔ تو کہے دیکھو روزہ تو نماز سے چھوٹا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر کیا ہے؟ نماز، اور ایمان کے بعد نماز، اور قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ کس کی ہونے والی ہے؟ نماز۔ معراج میں اللہ نے کیا عطا کی؟ نماز۔ سارے نبیوں میں مشترکہ عمل جو تھا کیا تھا؟ نماز۔ اب
ایسی کئی چیزیں جمع کر لے. اس کے علاوہ بہت کچھ جمع کیا جا سکتا ہے نماز کے بارے میں. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، اتنی تکلیف سے بھی مسجد میں آئے. اس عمل کے لیے مسجد بنائی گئی، نماز. روزے کے لیے کوئی گھر بنایا گیا، بھئی جو بھی روزہ اس گھر میں جا کے بیٹھے، نہیں. لیکن نماز کے لیے مسجد. اتنا بڑا عمل جو قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. اگر روزہ جو سال میں ایک بار ہوتا ہے، ایک مہینہ، نماز تو ڈیلی ہے. اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان ہی خراب ہے. تو جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی بھی ہونا چاہیے. اس نے کیا کیا؟ نماز کو کس پر قیاس کیا؟ صوم پر، روزے پر. کہ جب ایک عورت نماز کی یعنی روزے کی قضا کرے گی تو روزے سے بڑھ کر تو کیا ہے؟ نماز ہے. تو بیچاری کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی بھی قضا کرنا چاہیے. تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسا قیاس کیا جو نص کے بالمقابل ہے، دلیل کے خلاف ہے. جب دلیل آ گئی تو قیاس چھوڑ دو. اگر ایسے مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں اگر دلیل ہو تو اس سے ہٹ کے آپ قیاس نہیں کر سکتے. آپ تو کیا علماء کریں گے، ہر آدمی کے لیے اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن قیاس جو ہے یہ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ نیا حکم آئے جس کے لیے صراحتاً حکم نہ ہو، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ماضی میں رہا ہو تو اس نئے کو پرانے پر قیاس کیا جاتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ بیٹھ کے سوچے بتاؤ بھائی کیا کرنا، آپ کی کیا رائے ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتے. دادا جان بیٹھے، نانا جان اور فلاں فلاں فلاں، یہ نکاح کی مجلس نہیں ہے. قیاس ایسا نہیں کر سکتے. آپ کی کیا رائے ہے، بتائیے کیسا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نانی کہہ رہی ہے نہیں کرے تو اچھا ہے، دادی اماں کہہ رہی نہیں ہوگا اس سے مت کرو. تو ایسا اس کا قیاس ایسا نہیں ہوتا ہے. اصل کے تابع ہوگا. لیکن اگر دلیل آ جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور ایسا ہے تو پھر قیاس کیا جائے گا نہیں. تو دلیل کی موجودگی میں اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اللہ اور اس کے رسول کی تبیین کی موجود میں قیاس نہیں ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. قیاس اپنی جگہ ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کئی چیزوں میں بتایا اس کو. مثال کے طور پر آپ نے کہا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے کہ جو اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ایسی مثال 5 نمازوں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے انسان پر جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو مٹا دیتا ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، اس سے دور کر دیتا ہے. تو جیسے آپ نے مثال دی کہ جیسے 5 مرتبہ کا غسل ہے جسمانی، اور اس غسل کے نتیجے میں انسان پر میل اور گندگی باقی نہیں رہتی ہے، ویسے ہی 5 مرتبہ یہ روحانی غسل آدمی کرے، نماز پڑھے، وقوموا للہ قانتین. تو اب نماز اگر 5 مرتبہ پڑھتا ہے صحیح ڈھنگ سے تو جیسے وہاں جسم کا میل پاک ہو گیا ویسے گناہوں کی گندگی بھی پاک ہو جائے گی. آپ نے اس کو اس کی طرح کذالک، ایسے ہی. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ میری والدہ نے نظر کی تھی. مختلف روایتیں اس باب میں ہیں. آدمی آیا، عورت آئی کہ میں ایسا ایسا کروں گی، حج کروں گی یا عمرہ کروں گی یا فلاں عمل کروں گی، روزے کی نظر کی. تو کہا کہ کیا میں اس کو ادا کروں تو ادا ہو جائے گا؟ آپ نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہاری ماں کا کچھ قرض ہوتا اور تم ادا کر دیتی تو کیا ادا ہو جاتا؟ کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے روزے یا نظر کا جو بھی حج یا جو بھی اس طرح کی چیز ہے، نظر ہے جس کو منت ہمارے یہاں کہتے ہیں، منت بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو اس کو آپ نے بتلایا کہ جیسے قرض ہوتا ہے ایسے یہ بھی ہے. فرض ویسا نہیں ہوتا ہے، فرض اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نظر کیا ہوتی ہے؟ میں نے اپنے اوپر لازم کیا، وہ ایسی جیسے میں نے کسی سے قرض لیا، اب واپس دینا پڑے گا. اگر میں نہ لیتا تو اس کو کچھ دینا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے لیا تو مجھ کو دینا پڑے گا. تو اسی طرح سے نظر میں نے اپنے اوپر لازم کی، مجھ کو پوری کرنی پڑے گی. تو کہا کہ جیسے قرض ہے اگر کوئی نہ ادا کر پائے اولاد کو دینا پڑتا ہے، ویسی اگر قرض یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور نظر ایسے معاملے میں کی ہے تو اگر اولاد، اس کے وارثین، اس کے ولی اگر ادا کر دیں
تو وہ ادا ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی یہاں پر قرض سے اس کو تشبیہ دیتے ہوئے اس کا حکم اس پر لگایا، ان میں مشابہت کی وجہ سے. اس کو قیاس کہتے ہیں، علماء نے اس کو مثال کے طور پر ذکر کیا ہے. تو مشرکین کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قیاس فاسد کرتے تھے، قیاس صحیح کا انکار کرتے تھے. دونوں برائیاں ان میں تھی. واقعی جو صحیح قیاس ہے اس کا انکار کرتے تھے، اور جو غلط قیاس ہے اس کے مرتکب ہوتے تھے. ان میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ابلیس کا معاملہ ہے، نص کے مقابلے میں قیاس کرنا. اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو، سارے فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے. تو اس کی اصل مٹی ہے، میری اصل آگ ہے. آگ مٹی پر فوقیت رکھتی ہے، مٹی سے افضل ہے. کون بتایا؟ معلوم نہیں. اس کا اپنا مفروضہ تھا. اور آگ کو آپ دیکھیں، اس کی لپٹیں اونچی جاتی ہیں، مٹی آپ پھینک دیں ڈال دیں کہیں پہ کہاں جاتی؟ نیچے واپس آتی ہے، دھول نیچے جمتی، اوپر نہیں چھت پہ. تو اس نے کہا کہ میں علو میرے لیے، اونچائی میرے لیے، اس کے لیے نہیں، اور میں اس کے آگے جھکوں یہ مناسب نہیں ہے. تو اس نے اپنی پیدائش اور تخلیق کا جو مادہ ہے اس کی بنیاد پر فضیلت رکھی کہ جب یہ مادہ میرے نزدیک اس مادے سے افضل ہے، لہذا اس سے بننے والی مخلوق بھی مادے کی وجہ سے، آگ مٹی، تو آگ سے بنا ہوا افضل ہونا چاہیے مٹی سے بنے سے، ضروری نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھا اس کے جواب اور کئی جوابات دیے اس کے. ایک تو یہ بتایا، دیکھو یہ کون بتایا کہ یہ اس سے افضل ہے؟ جنت میں آگ نہیں ہے، جنت میں آگ ہے نہیں ہے، مٹی ہے. اگر افضل ہوتی تو وہ ایسا افضل ہو جاتا ہے. جنت میں مٹی ہے، تراب اس کی کیا ہے؟ مسک ہے. تو جنت میں مٹی ہے لیکن جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم میں آگ ہے. تو کیا کہیں گے؟ آگ افضل ہے اس سے. دوسری چیز، مٹی کا آدمی مالک ہو سکتا ہے، آگ کا مالک یعنی آگ آپ کیسے کیا کریں گے اس کو؟ مٹی ملکیت ہوتی ہے، لیکن آگ محدود ہوتی ہے، بجھ بھی جاتی ہے، لیکن مٹی باقی رہتی ہے. مٹی میں آپ کچھ ڈالیں بڑھتا ہے، آگ میں ڈالیں چھٹی. نوٹ کبھی ڈالیے مت. آدمی کی جیب میں نوٹ ہے، آدمی ڈالا اس کے اندر آگ میں، اناج ہے ڈالا اس میں، کیا ہوگا؟ جل کے ختم ہو گیا. وہی اناج آپ مٹی میں ڈالیے، کئی گنا ہو کے ملتا ہے. اور بھی کئی باتیں اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہیں، تاکہ اس کو کیسی بے عقل کی باتیں ہیں کہ آگ مٹی پر افضل ہے. کون بتایا یہ افضلیت ہے؟ اور اگر اس سے بننے والی مخلوق ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی بے جان سے جاندار بھی پیدا کرتا ہے. تو مادہ اگرچہ کمتر ہو، اس کمتر سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ کو پیدا کر سکتا ہے. تو مادے کی بنیاد پر اس کے کمتر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک مٹی ہے، مٹی مثال کے طور پر، مٹی سے اللہ تعالیٰ پھل پیدا کرتا ہے، پھول پیدا کرتا ہے جو کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، خوشبو اس میں ہوتی ہے. مٹی میں آپ سونگ کے دیکھیے وہی خوشبو آپ کو نہیں ملے گی، نہ پھل کی ملے گی نہ پھول کی. آم کی خوشبو آپ کو مٹی سے آئے گی نہیں. کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتا ہے. آم کی لذت آپ نے محسوس کی، کہا کہ اب اتنا اگانے کی کیا ضرورت ہے، اسی مٹی سے نکلا ہے نا، مٹی کھا لو وہی لذت ملے گی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اصل میں وصف نہیں ہے وہ اس کی فرع میں عطا کر سکتا ہے. جو صفت اصل میں نہیں ہے، مٹی میں نہ خوشبو ہے نہ لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو وہ نہیں دیا، لیکن اس سے نکلنے والے پھل اور پھول کو اللہ نے وہ چیز دی. اللہ جو چاہے دے سکتا ہے. تو محض مادے کی بنیاد پر، تخلیقی مادہ، اس کی بنیاد پر فضیلت کا اعتقاد یہ جہالت ہے، اور اللہ کی قدرت کا ایک اعتبار سے انکار ہے اور جہل ہے. آخری بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہی کہ ٹھیک ہے، افضلیت مان بھی لی جائے اگر بالفرض، تب بھی اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کی عظمت کی وجہ سے
مفضول کو افضل کا سجدہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ مفضول ہے اور اگر افضل اس کے تابع ہو کسی مسئلے میں تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آیت نماز پڑھا رہے تھے، آپ پیچھے آگے شریک نہیں ہوئے، آپ شریک ہو رہے تھے، صحابی گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے تابع کیسے ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط نہیں بتایا، آپ تو آگے پڑھ رہے تھے، تو افضل بھی کبھی مفضول کے تابع ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسی کئی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے قیاس کرنا کہ ہم چونکہ افضل مادے سے پیدا ہوئے ہیں لہذا اس سے بنی ہوئی مخلوق بھی افضل ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا، ٹھیک ہے مان بھی لیا جائے افضل ہے نہیں ہے جو بھی اس کی بالفرض اگر آدمی مانے اس کو، تب بھی اللہ کا حکم کچھ تو مانے رکھتا ہے۔ اللہ نے جب کہا سجدہ کرو تو کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ کہنا کہ افضل، جیسے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ چاپ رہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن بعض لوگوں کا صرف اس آیت سے استدلال کرنا اور کہنا تمہارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں اللہ نے کیا کہا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن کو سنو اور چپ رہو، تو تم کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کو دلیل بنانا اور باقی دلائل کو نظر انداز کرنا اور حدیث پیش کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیں ہم قرآن پیش کر رہے تم حدیث پیش کر رہے ہو، اور یہ کہنا یہ بتاؤ اللہ افضل کے رسول، تو غریب مسلمان یہی کہے گا کہ اللہ بڑا گیا رسول بڑا، کوئی مسلمان یہ تھوڑی کہے گا وہ رسول بڑا کہ اللہ بڑا، ٹھیک ہے اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی۔ اب دیکھیے اس طرح کا دونوں میں مقارنہ کرنا غلط ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کہتے تھے، کسی نماز میں الرسول اکبر نہیں کہا گیا، لیکن اللہ کی بات بڑی یا رسول کی بات، اس طرح سے اللہ اور رسول میں تفریق کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات اور رسول کی بات دونوں وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، تو کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حکمت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ کی بات اور رسول کی بات، رسول کی جو بات ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے۔ تو یہ کہنا ایسا قیاس کرنا، دیکھو اللہ بڑا کہ رسول بڑا، تو اللہ بڑا، لہذا اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی، تو اب یہ کہنا یہاں پر کیا ہو گیا، یہ غلط اصول ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ کی بات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رسول کی بات بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو تو نے غلط قیاس کیا۔ یہ غلط اصول ہے کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے، آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ چاہے اللہ کی بات چھوڑے رسول کی، ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا اگر عمدن ترک کر دے، چھوڑ نہیں مانتا میں کہ عملاً اگر نہیں کر رہا ہے اس پر عمل، تو وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے، لیکن انکار کر دے رسول کی ایک بات ماننے سے، تو وہ ایک انکار سارے انکار کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار بنا دیا اللہ نے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، حالانکہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، سارے رسول ان کے بعد ہیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے رسولوں کا انکار کر دیا، اور علماء نے کہا اس لیے کہ ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا انکار ہے، اللہ نے اس کو سارے رسولوں کا انکار قرار دیا، لہذا اس طرح کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس طرح کا قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اہل جاہلیت کے ہاں دو پرابلم تھے، باطل قیاس کرنا جس کو آپ قیاس مع الفارق کہتے ہیں، اور صحیح قیاس کا انکار کرنا، جیسے یہاں کہا ان انتم الا بشر مثلنا، جیسے انبیاء کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قوم نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم ہماری طرح کے انسان ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ تمہارا مقصد یہی ہے کہ تم
ہم کو اپنے معبودوں سے دور کر دو جو ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اپنی سچائی کی کوئی کھلی دلیل یعنی کوئی معجزہ لے آؤ. قالت لهم رسلهم، رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، اگرچہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے اپنا احسان کرے. تم بھی انسان ہم بھی انسان. ان کا کہنا کیسا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہو. رسول سے کہہ رہے ہیں ہم پہ وہی نہیں آئے تو تم پہ کیسا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، ہمارے پاس وہی نہیں ہے تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو ان کا قیاس کیسے ہے کہ ہم پر اگر وحی نہیں آئی ہے تو تم پر بھی نہیں آنا چاہیے، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ رسول نے کہا جواب میں کیا کہا؟ اگرچہ ہم بھی بشر ہیں لیکن اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے. اللہ نے تم کو اگر وحی نہیں دی ہم کو دی تو یہ انتخاب ہمارا نہیں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ولایت کسبی ہوتی ہے، نبوت کسبی نہیں ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے اور تقوی شعار ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نیک ہے، ہوتے 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 اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے. تو ایک آدمی نیکی کرتے 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 ولایت کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے اللہ کا. لیکن نبوت میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتے 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 ایک مقام آ گیا کہ اللہ نے اس کو نبی بنا لیا. ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. تو یہ ان کا جو یہ قیاس ہے غلط ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کرے. جیسے ایک آدمی کہے ہم اتنے زمانے سے ہیں، ہم بڑھاپا ہم کو آ گیا، ہم نے کبھی حدیث نہیں سنی، تو ابھی 15 سال کا تجھ کو کیسے معلوم تھا؟ تو یہ کوئی دلیل ہے؟ میں تجھ سے 5 گنا بڑا ہوں، 75 سال کا ہوں اور تو 15 سال کا ہے اور مجھ کو حدیث معلوم نہیں، تجھ کو کیسے معلوم؟ یہ قیاس صحیح ہے؟ نہیں. اگر آپ کو نہیں، آج آپ دیکھیے تو آپ کو نہیں معلوم تو ہم کو نہیں معلوم، ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم بھی نہیں سیکھتے، آپ نہیں سیکھے تو میں بھی نہ سیکھوں، آپ نہیں سیکھے میں سیکھا، مجھ کو معلوم پڑا. آپ نے زندگی ایسی مال کمانے میں گنوا دی تو اب میرا قصور ہے وہ آپ کا قصور ہے. تو کسی کا جہل علم پر دلیل نہیں بن سکتا ہے. جہالت علم پر دلیل بن سکتی ہے. مجھ کو نہیں معلوم تجھ کو کیسے معلوم؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی بول سکتا ہے مجھ کو نہیں معلوم تو تجھ کو کیسے معلوم؟ اس لیے علماء نے کہا کہ علم جاننے والا نہ جاننے والے پر دلیل بن سکتا ہے، نہ جاننے والا جاننے والے پر دلیل نہیں بن سکتا ہے. لہذا علم جہل پر دلیل حجت ہوگا، جہالت علم پر حجت نہیں ہوگی. جیسے اندھیرا اجالے پر غالب آ سکتا، کوئی بٹن دبا کے اندھیرا کر سکتے ہیں آپ کہ اجالا ختم کر دیں؟ نہیں. لیکن اجالا اندھیرے کو ختم کرتا ہے چاہے کمرے کے کسی بھی کونے میں آئے، لیکن وہ پورے کمرے کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے. تو جہالت جو ہے یہ مغلوب ہوتی ہے، غالب نہیں آ سکتی.